آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 14-15. بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ انسان جو ہے قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی یہ غرض اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوگی کہ کسی بھی انسان کو اس کا جرم بتایا جائے کہ دیکھو بھائی تم ایک کرمنل ہو، تم ایسے مجرم کی حیثیت سے آج آئے ہو، تم یہ کرائمز کر کے آئے ہو، یہ اللہ کے رولز توڑ کے آئے ہو. بلکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا ہے، نامہ اعمال تیار ہے ہر انسان کا، فرشتوں کو بھی سارا کچھ پتا ہے. تو بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہے. یعنی انسان کا جو اندر کا دل کا چور ہے وہ اس کو بار بار اس بات کا پرک کرتا ہے، جو نفس لوامہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ تم نے یہ غلط بات کی. تو ہم یا کوئی انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. اپنی حقیقت وہ خوب جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کی سائیکی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری توجہ کروا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک جو قیامت کے دن اگر ایک کوئی ظالم ہے، ایک کوئی بد کردار انسان ہے، گنہگار انسان ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، وہ اپنی بد اعمالیوں کی جتنی چاہے ایکسکیوزز اور معذرتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور اپنے آپ کو کوشش کرے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ دل میں گلٹ اس کے اندر بار بار آئے گا کہ میں نے یہ کام اچھا نہیں کیا، میں نے کام یہ صحیح نہیں کیا. وہ جتنی بھی معذرتیں پیش کرے وہ جانتا ہے کہ یہ غلط کام کر کے وہ آئے. اور دنیا میں وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر کا منہ، وہ وجہ کیا بھی کہ منہ اپنا بند کرتا رہا. پیچھے جو ہم نے آیات میں دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. تو یہی بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی عدالت جب قائم ہوگی تو ہر مجرم پہلے سے یہ جانتا ہوگا وہ کیا کچھ کر کے آئے، کیا کیا اس نے لیم ایکسکیوزز بنائے، کیا اس کی حقیقی مجبوری تھی کس وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، کیا اس کی جینوئن ایکسکیوز تھی، کس محبت یا کس مفاد کے اوپر اس کے ضرورت پڑ رہی تھی جس کے بنا پر اس نے یہ گناہ کا کام کر گیا. اور مثال کے طور پہ اگر وہ اللہ نے اس سے کلام کے بارے میں پوچھا کہ اچھا تم چھوڑو، تم یہ تعلیم اور یہ اور پیسہ اور اس کا ذکر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ قرآن کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے، میرے کلام کے بارے میں بتاؤ تم کیا جانتے ہو، کیا پڑھتے ہیں. تو اس وقت وہ یہ کچھ بھی کہے اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے آج بھی آپ سمجھ لیجیے کہ لوگوں کو جب قرآن کی دعوت دو تو وہ یہی تو معذرتیں دیتے ہیں نا کہ ہمیں گھر سے اجازت نہیں ہے، فلاں کی مرضی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے ہمیں، یا عمر جو ہے ہماری بہت زیادہ ہے یا بہت کم عمر ابھی تو ہے ہماری، یا ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے، یا شوہر راضی نہیں ہے، یا میرے اوپر یہ فرض تو نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو نفل ہے، قرآن کا پڑھنا اپنی طرف سے کرائٹیریا بنا لیا نا. تو یہی معذرتیں جو وہ دے رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں اپنا آپ جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میری یہ واقعی میں ایکسکیوز ہے کہ میں بہانے بنا بنا کے قرآن کے کورس کو پیچھے کر رہی ہوں، مؤخر کر رہی ہوں. وہی والی بات ابھی جو ہم نے دوسری بھی پڑھی نا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کی چالاکیاں ہیں نا وہ کیا سمجھتا ہے، مجھے کیا پتا نہیں، وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. پردے کی جب بات آتی ہے آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لڑکیاں کہتی ہیں میں آئی ایم ٹو ینگ فار اٹ، عورتیں کہتی ہیں میں تو بہت بوڑھی ہو گئی. آپ کیا، آپ تو ساری عمر نہیں کہ آپ کیا کریں گے، ایسی بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ ملے گا. پھر کوئی کہے گا آئی ایم ناٹ کنوینسڈ یٹ، یا یہ کہ اٹس ناٹ پریکٹیکل. پھر بعض دفعہ لوگ بالکل سارا مسئلہ ہی ختم کر دو، جب اللہ ہدایت دے گا بھائی ہمیں مل جائے گی. ہم کیا کریں، اللہ ہی نہیں ہدایت دیتا، اللہ چاہتے ہی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں رہنا دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے بھائی مجھے تو گرمی نہیں برداشت ہوتی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. ان کے لیے آسان ہوگا بھائی، وہ لوگ ان کو لگتی نہیں گرمی، ان کو دیکھیں وہ پہنے رہتی ہیں جس سے موٹے موٹے عبائے، اس لیے ان کو لگتی نہیں ہے گرمی. میرے لیے تو بھائی بہت مشکل ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اگر ہم کپڑے پہن لیں. تو اس طرح کی جو یہ بات ہے نا، ایوری بڈی نوز کہ میں جو یہ باتیں کر رہی ہوں اس کی حقیقت ہے کیا. ایکچولی یہ صرف یہ نہیں، جو بھی دنیا میں کوئی بھی کام نہ کرنے کی باتیں ہیں نا تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ بہانے، یہ فرار ہے عمل سے. اور مزے کیا لگے ہوئے، عیش و عشرت، گناہ، انٹرٹینمنٹ، اپنے حسن کو دکھانا، اپنے بالوں کو دکھانا، اپنے ٹاپس کو دکھانا، اپنی جولری کو دکھانا. اسی سے دل نہیں بھر رہا کسی طرح کہ مرد بھی دیکھ لیں، عورتیں بھی دیکھ لیں، بس ساری دنیا بس مجھے دیکھ لیں، میرے حسن کی دیوانی بن جائے. اور یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں. تو وہ کہتے ہیں چلو اگلی دفعہ پھر اگلی مجلس میں پھر ٹرائی کریں گے.
شاید کوئی ہمیں اپریشیٹ کر دے. اب کسی نے بھی اگر چھوٹا سا کامنٹ دے دیا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, چاہے جھوٹ ہی بولا, تو بس انہوں نے کہا اٹس ورتھ اٹ, جو میں نے جو کچھ بھی اللہ کی نافرمانی کی نا, بس مجھے جو یہ ایک اپریسیشن کا جملہ مل گیا نا, بس میرے لیے کافی بہت ہے. تو اس کے اوپر لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے کہ اپنے گناہوں کے زون سے ہی نہیں باہر آنا چاہتی. کتنی بھی معذرتیں کریں, خوب اچھی طرح جانتے ہیں, خود جان بوجھ کر اپنے نفس اور خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں, حب دنیا کا شکار ہیں, حب مال کا شکار ہیں. پھر کیا ایک اور چیلنج ہے کہ دین میں آ گئے, وہ پتہ نہیں کیا ہوگا, بچیوں کی شادی کیسے ہوگی, سیگریگیشن کرنا پڑ جائے گا, اور قرآن پڑھیں گے تو پتہ نہیں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں مجھے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. میں نے بہت لوگوں کو یہ سنا ہے کہ وہ قرآن کے درس میں نہیں آتے, اگر درس ہو رہا تو دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے, کیونکہ ان کے دل کے اوپر نا بھاری لگتا ہے. اور بھاری کیوں لگتا ہے, کیوں, یہ پوری جو بات ہے نا جہاں پہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے, خواہ وہ معذرتیں پیش کرے, کیا جانتا ہے, بات کیا ہے کہ وہ اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتا, تبھی تو معذرتیں دیتا رہتا ہے. سارا اس کے اندر ایک چیز کا جواب ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اپنا تزکیہ, اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا, اور اصلاح بڑی ناگوار ہوتی ہے. کوئی درس میں کوئی بات کہہ دے, یا آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیجیے اپنے محلے میں اپنے رشتے داروں کو, ان سے کبھی برداشت نہیں ہوگا کہ کیوں کہا, کیوں ہمیں کہہ دیا سر کور کر لیں, کیوں کہہ دیا آپ کے بال جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا, سارے بال کھلیں, کیوں کہہ دیا آپ نے اتنا ڈارک میک اپ کیا ہے, وہاں سارے مرد بھی دیکھ رہے ہیں. شدید قسم کی نفرت لوگوں کے اندر اور ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. کیوں کہا انہوں نے, کیوں, کیونکہ انسان اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. کوئی بھی ان کو جو ان کے خیر خواہی میں ان کو آگ سے بچانے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے, ان کو وہ بھی شخص غیر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں کیا, تم کیوں ہمیں آگ سے بچا رہے, تمہارا کیا جا رہا ہے, تمہیں کیا مسئلہ, ہمیں نہ کو. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, اس قسم کے انسان کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنے عیب سے کون واقف ہے. جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی, اگر کوئی عورت یا ایک بچہ, اس کو پتا نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے, میں ایک وقت کی کبیرہ گناہ, ابتدا کبیرہ گناہ سے اور آخری اینڈ رات کو سوتے ہوئے کبیرہ گناہ سے, اسے معلوم نہیں کہ جو ہر وقت غلط قسم کی فردی سائڈ پیٹ کے بچہ اگر دیکھ رہا ہے, اس کو پتا نہیں میرے دن رات کس کام میں گزر رہا, کیا میں کر رہا ہوں اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے زمین کے ساتھ. کوئی لڑکی ہے اگر کیریکٹر کی صحیح نہیں ہے, کیا شی ڈزنٹ نو کہ میرا کیا, میں کیا اپنا حشر کر رہی ہوں, جب دنیا میں بدنامی اور آخرت میں اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ میرے اس کام سے. سب جانتے ہیں, جو آپ کو ایکٹر ایکٹریس سے نظر آتی ہیں جو یہ سب پیسے کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی, ان کو نہیں سننا. کیوں, پیسے کے لیے, حب دنیا, اپنی اصلاح ان کو نہیں کرنی. دل میں وہ جانتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے یہ بڑا نیک کام ہے, بڑے میں نیکی کر رہی ہوں جو میں یہاں کے فلم انڈسٹری میں اتنی بڑی ہیروئن بنی ہوں. سب اندر سے اس چیز سے واقف ہیں, لیکن وہ اپنے جو ہم نے پیچھے بات کی اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کے سلا دیتے ہیں اگر وہ ذرا بھی جاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 سے 19. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیے, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ ہے. اب یہ بالکل ایک موضوع تھوڑا سا یہاں بدلا ہے, اور یہاں پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ وحی لے کر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجلت میں جلدی جلدی آیات کو پڑھنے لگتے تھے, ان سے گریب کر کے ایک طرح سے نا لے کے, کہ جیسے کوئی لفظ جو ہے نا وہ بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے منع کیا. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس سے منع کر دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ پہلے خاموشی کے ساتھ جبریل علیہ السلام جو آیات پڑھ رہے ہیں قرآن کی ان کو غور سے سنیے, پھر اس کا یاد کرا دینا, آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا, کیونکہ آپ کو بات پتا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ دل پہ نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دماغ سے نہیں نازل ہوا ہے, دل کا ہے. اس کا مقام جو ہے قرآن کا وہ دل ہے. آپ بھی جو قرآن پڑھنے آتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پڑھنے آتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ میرا قرآن کی کلاس میں دل لگتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے میرا ذہن لگتا ہے, ذہن نہیں ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے نا جو بھی آیات آ رہی ہوتی ہے نا تو ان کو اپنے دماغ میں پھر وہ ایک طرح سے پکاتا ہے, جس کو کہنا چاہیے نا کہ انٹلیکچوئل ایک ایکٹیویٹی پھر انسان کی ہوتی ہے.
لیکن پہلا جو جگہ ہوتی ہے نا، جو اثر قرآن کرتا ہے وہ دل پہ کرتا ہے، بات یاد رکھیے. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، پھر آپ کی زبان سے اس کی قرأت کا ہونا کہ آپ یہ پھر پڑھ کے سناتے تھے نا آگے، آپ کو یاد تھا زبان میں، آپ تو لکھ نہیں سکتے تھے. تو یہ سارا نا آپ فکر نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ آرام سے پہلے قرأت کو سنیے، پھر آپ کو ہم یہ سب کچھ یاد کرا دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ہم اس کو جاری بھی کر دیں گے. جاری سے ایک اور مطلب لیا ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر اس کی تفسیر ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، احکامات کی ڈیٹیل ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے ہم ایسے آپ کی زبان پہ جاری کر دیں گے کہ آپ ایک ایک بات جو ہے وہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو آگے بتا سکیں تاکہ وہ قرآن کی پیروی کریں، اتباع کریں. جیسے ہوتا ہے نا قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ اس کو لوگوں تک آگے پہنچایا جائے، تاکہ اس کے جو مشکل مقامات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حلال حرام، ظاہر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گیا نا قرآن کے جو مقامات ہیں، یہ صحابہ کرام نے آپ سے نوٹ کیے اور پھر بعد سے مطلب اس کے بعد آگے یہ سب چلتے رہے، سلف وغیرہ کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے، تابعی تبع تابعی کے ذریعے سے. تو مراد یہ ہے کہ اس کے اندر یقیناً جو ہے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ مشکل ہیں قرآن کے اندر. اس کے احکامات یعنی تفسیر بھی مشکل ہے، کچھ اس کی تلاوت کے آپ تجوید کے لحاظ سے دیکھیں، کچھ الفاظ بڑے مشکل ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ سارا کام جو ہے نا کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ عجلت کا مظاہرہ نہ کریں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. یہی بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ایک اور، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی، انسان کی ایک اور سائیکی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں بات ساری کیا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت کو تم نے اخر والے کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، اس کو مؤخر کر دیا. جو کچھ ہے وہ دنیا کو تمہاری پرائیورٹی ہے. اور ایک مومن کے دل میں بات یاد رکھیے گا کہ دنیا اور آخرت کی ایکول محبت جمع نہیں ہو سکتی. اور بہت سارے لوگ، میجورٹی جو ہے وہ اپنے دین کو پھاڑ کر دنیا کی مرمت کر، یعنی آپ سمجھ گئے نا، دین کو پھاڑ کر یعنی دین جو ہے، آخرت جو ہے وہ ان کا پھٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور وہ مرمت کس کی کر رہے ہیں، فکر کس کی کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کس کی کر رہے ہیں، محل کس کے تعمیر کر رہے ہیں، دنیا کی. آخرت کی ان کو فکر نہیں کہ وہاں کون سا محل ان کا جو ہے وہ گر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یا بنا تھا دوبارہ سے کولیپس کر گیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی فکر ان کو نہیں. سورہ یونس آیت نمبر 7-8 میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی پر بھی راضی اور مطمئن ہو گئے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا بسبب ان برائیوں کے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کو نہ توقع ہے ہم سے ملنے کی، اور ریزن بھی بتا دیا کہ اصل میں وہ دنیا سے راضی ہیں، ان کو اور اس سے آگے بڑھ کے چاہیے نہ اللہ کی رضا چاہیے، نہ اللہ سے کوئی محبت ہے. آیت نمبر 22 سے لے کے 25. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیے چہرے کا ذکر کیا گیا نا، دنیا میں بھی جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ڈپریس ہوتا ہے تو غم اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے نہیں پتہ لگ جاتا ہے، ماں کا، باپ کا، بچے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری امی ناراض ہے، میرا استاد ٹیچر ناراض ہے. تو یہ جو کیفیات جب دنیا میں ہیں چہرے کے اوپر تو وہاں کیوں نہیں ہوں گی نا؟ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک قدرت ہے چہرے پر جو اللہ تعالیٰ ایکسپریشنز کو ظاہر کرتے ہیں. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، مومن ہیں، تو ان کا جب انجام اچھا ہوگا تو کیوں نہیں ان کے چہرے پر جو ہے مطمئن اور روشنی، پر رونق، اور جس کو کہتے ہیں نا مطمئن چہرے ان کے ہوں گے. اور مزید کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ ان کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی اور نور اللہ کا ان کے چہرے پر ظاہر ہوگا. دوسرا ذکر کیا جا رہا ہے، ہاں کچھ چہرے اس دن کافروں کے بھی ہوں گے، مجرموں کے بھی ہوں گے،
جو کہ زرد ہوں گے. کس وجہ سے زرد ہوں گے؟ خوف کی وجہ سے. پھر چہرے پہ خوف بھی ہوگا، بے رونقی ہوگی، پیل، جو ہم نہیں کہتے کہ تم اتنے پیل کیوں ہو رہے ہو نا بیماری کی حالت میں. سیاہ ہوں گے، وہ بھی غم سے سیاہ ہو جائیں گے، کمپلیکشن ان کا. غم ہوگا، حزن ہوگا، ڈپریشن ہوگا ان کے چہرے پہ. عجیب چہرے پر جو ہے نا ان کے دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ دل ان کا جیسے بند ہو رہا ہے. تو انہی کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور آگے یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے کیا سوچے ہوں گے، اب ہماری خیر نہیں. کمر توڑ برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی برا برتاؤ، اس سے برا کوئی برتاؤ نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے دوزخ میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. اچھا، آپ جو مومن ہیں ان کا ظاہر سی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا. جو ہے نا کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو یتیم بچہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا، ظاہر سی بات ہے، تو اس کے اندر یعنی ایسا یتیم ہو کہ جو کہ یعنی بہت جلدی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ دیکھ ہی نہ پائے اپنی ماں کو، تو اس کے اندر جو ہے ایک تشنگی ہوتی ہے نا اپنی ماں کو دیکھنے، ایک اس کو بہت زیادہ ایک اس کو کہتے ہیں نا اندر سے کریونگ ہوتی ہے کہ میں اپنی ماں کو کبھی دیکھ سکوں. تو جو مومن ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، تو ان کے اندر بھی ایک کریونگ، ایک ان کے اندر تشنگی تھی اپنے رب کو دیکھنے کی. اور اسی رب کی خاطر انہوں نے دنیا میں اللہ کا کلام پڑھا. اسی رب کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے آگے وہ روئے، گڑ گڑائے. اور یہی وہ آنکھیں تھیں کہ جو کہ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اس آنکھوں کو پاک اور پاکیزہ کر کے رکھا. دنیا میں وہ اللہ کے لیے کھپتے رہے، اللہ کے لیے لگتے رہے. ساری زندگی قرآن کے تحت انہوں نے گزارنا چاہا، قرآن کے تلے وہ رہنا چاہا انہوں نے. تو یہ جو ان کا سیکریفائسز ہے اور جو قرآن کی محبت ہے اور جو اللہ کی ایک ان کو طلب تھی جس کی بنا پہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، تو یہ اس دن اس کا نور ان کے چہروں پہ آتا ہے. یہ ان کا ذکر ہے. اور جو باسی چہرے ہیں انہوں نے تو اپنی ساری خوبصورتی دنیا والوں کو دکھا دی. انہوں نے تو ہر کامی ساری رونق جو ہے وہ ان کے لیے، جو ان کے چہرے کی رونق تھی، وہ انہوں نے دنیا والوں کے نام کر دی، دنیا والوں کے لیے اپنے آپ کو سیل کر دی. اللہ کی ان کو کب فکر تھی؟ تو آج ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا. سورہ غاشیہ آیت نمبر 8-16 میں آتا ہے، یہی والا مضمون موقع کیا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے. کارکردگی کیا؟ اس دن نامہ اعمال رزلٹ کارڈ ان کو مل گیا، اب وہ خوش ہیں. عالی شان جنت میں جہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. جنت میں چشمے بہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں رکھی ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کے قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. پھر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں کوئی بادل بھی نہ ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح اس دن تم اپنے رب کو دیکھو. پھر ایک اور حدیث آتی ہے ترمذی میں، اس میں یہ آتا ہے کہ اہل جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھیں گے. اب آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کی سلطنت 2000 سال، یعنی آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ 2000 مطلب پتہ نہیں کہاں تک کی سلطنت ہے اس کی. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کم درجے کا آدمی. اتنی سلطنت، یعنی بھول جائیے، یہاں ہم کہتے ہیں نا ان کا 6000 گز کا گھر ہے، ان کا 10,000 گز کا فارم ہاؤس ہے، ان کا 15,000 گز کا فارم ہاؤس ہے، کوئی یہ چیز ہی نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ ان میں سے سب سے فضیلت رکھنے والے لوگ انہی میں سے بٹوین دیم ہر روز 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو پتہ کیا چلا، وہاں پہ اللہ کا دیدار ایسی فری ہر ایک کو نہیں ملے گا. آگے کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو ابھی یہاں پر آ رہی ہے، ابھی میں نے اس کی تلاوت کی ہے کہ یہ والی آیت آپ نے آگے پڑھی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی ان کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. ترمذی نے ایسے روایت کیا. اور سورہ المطففین کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، وہ فجار اس روز اپنے رب کی دید سے محروم ہوں گے. اب یاد رکھیے فجار کا ورڈ جو ہے وہ صرف کافر کے لیے نہیں آتا. فجار کا کیا مطلب ہے؟ گنہگار. وہ کوئی بھی گنہگار ہو سکتا ہے،
وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرمنل بھی ہو سکتا ہے، مجرم بھی ہو سکتا ہے، فجار کا ورڈ استعمال کیا ہے، وہ محروم ہوں گے. تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا فری نہیں ہر ایک کے سامنے آ جائیں گے. دو آیتیں اور کر لیتے ہیں 26 سے 30 تک. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت بتائی یہاں پہ کہ مراد یہ ہے، تراقی کا جو ورڈ ہے اس سے مراد ہے کہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہوتی ہے. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب موت کا پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تمہاری اس ہڈی کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس وقت یہ کہا جائے گا حاضرین میں کہ بالکل جب آخری وقت جیسے آپ امیجنیشن میں لائیں کہ وہ انسان مر رہا ہے، تو آخری میں کوئی کہتا ہے کوئی ہے بھائی، کوئی جھاڑ پھونک کرے، کوئی دعا پڑھے، کچھ پڑھو ان کو، یہ تو مر رہا ہے، یہ تو جا رہا ہے، میرا پیارا جا رہا ہے، کوئی آئے، ادھر آئے، ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی کو بلاؤ، کچھ علاج کرو، کسی طرح ان کی جان کو روک لو. ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو نہیں لوگ پاگلوں کی طرح نرسوں کو بلا رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں جان نکل رہی ہے، جو ان کے الیکٹرانک ان کی ساری مشینز ہوتی ہیں اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی تو نرس بھی ڈوب رہی ہے اور بلڈ پریشر بھی نیچے آ رہا ہے. تو وہ خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ کرو کرو. وہ کیا کریں جب اللہ کی طرف سے وقت آ جائے. تو یہ وہی والا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کوئی دعا پڑھ دے، کوئی کچھ ایسا کر دے، کچھ میریکل ہو جائے کہ ہم اسے روک لیں. لیکن کیا کوئی روک سکتا ہے جب اللہ کا فیصلہ ایک دفعہ آ جائے؟ اور کیا آگے بتایا جا رہا ہے، وہ شخص اس وقت یقین کر لے گا کہ اس کی روح ہستی تک پہنچ گئی. یعنی اب اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مال اور دولت اور دنیا کی چیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میری جدائی ہے، یہاں سے مجھے جانا ہے. اور موت کے بعد جو پنڈلی سے پنڈلی جو ہے وہ جڑ جاتی ہے. یعنی ایک تو جب جان نکلتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، پیر سے نکلتی ہے، پیر جو ہے نا وہ بے جان ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پنڈلی سے پنڈلی جڑ جانا. اور دوسری بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ دن کس کا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روانگی کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہے دنیا میں کتنی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں نا. نیو بورن بچہ ہوتا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر بچے ایگزامس کی تیاری ہوتی ہے، عید کی تیاری ہوتی ہے، ویکیشنز کی تیاریاں ہوتی ہیں، کپڑے کی، زیور کی، عورتیں اپنی زینت کی، شادی بیاہ میں، جوتوں میں، چپلوں میں، کیا کیا تیاریاں عورتوں کی ہوتی ہیں نا، میک اپ سے لے کے اور جولری تک. تو یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارا دن بھی روانگی کا ہے. ہمیں اپنی بچیوں کی رخصتیوں کی بہت فکر ہے نا. یاد رکھیں ایک دن ہماری بھی رخصتی کا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے جانے. اس کی کیا تیاری ہے؟ بیٹی کی رخصتی کے لیے تو نہ جانے وہ جہیز ہے، ثابت ہے، نہیں ہے سنت سے، کتنی چیزیں بناتے رہتے ہیں اس کے لیے. تو اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں، سوچا ہے کبھی؟ اور یہ بھی نہیں یاد رہتا ہے اس میں کہ ایک دن میرا بھی روانگی کا یہاں آنے والا ہے نا. جیسے ہم کبھی ٹریولنگ کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، تو ایک اٹیچی کیس تیار کرتے ہیں. تو ہمیں یہ آخرت کی روانگی کے لیے میں نے کیا کیا ہے، جو پرسکرائب ٹیکسٹ بک میں نے پڑھ لی ہے، جس میں سے قبر میں جاتے ہی پہلے سوال شروع ہو جائیں گے، تو میں جواب دے سکتی ہوں. وہاں تو پوچھا جائے گا کون سی کتاب پڑھ کے آئے، اور اگر مجھے کسی سورے کی تفسیر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ میں کر لوں گی، قابل میں ہو گئی ہوں، میں نے اتنا قرآن رٹ لیا ہے، اتنی تفسیر مجھے یاد ہے. اس سے یہ تو نہیں سوال ہے کہ تم نے کون سی کتاب پڑھی تھی، تو ہم نے کہہ دیا قرآن بس یاد تھا قرآن. یہ تو نہیں ہے. وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، امتحان میں تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا، کوئی بھی سوال ہوگا. پھر یہ کہ وہاں پہ قبر میں جو میری اٹیچی ہے اس میں کیا ہے، کون سے نام اعمال میں نے بھر کے رکھے ہیں، کیا چیزیں نکل رہی ہیں، اس کا بھی جواب مجھے دینا ہے. میں نے کیا پیکنگ کی ہے نا، کیا پیک کر کے میں قبر کے اندر لے کے جا رہی ہوں. تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ فکر نا بچوں کی رخصتی کا چھوڑیں. وہ تو انشاءاللہ اللہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے. ان کے بجائے اپنی رخصتی کی فکر کریں. ایسے سوچیں کہ میری رخصتی ہونے والی ہے، اس کی میں نے کیا تیاری کی، اس کی تیاری کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ آخرت کے حوالے سے بات کہ اگر کوئی جو ہے جس کو کوئی تمنا نہیں ہے، جس سے کوئی زندگی اللہ کی اطاعت میں نہیں گزاری، تو وہ اللہ سے کیوں ملنا چاہے گا نا.
उसको क्या इंटरेस्ट है? तो अल्लाह को भी उनसे इंटरेस्ट नहीं मिलने से। इतना नाफरमान, इतना अल्लाह का सारी जिंदगी अल्लाह के गुनाहों में गुजारी, एक बात अल्लाह की नहीं मानी, कोई सुन्नतों पे अमल नहीं किया, तो अल्लाह ऐसे शख्स से मिलना चाहेगा? अल्लाह की तो जो मजलिस होगी वो आते हैं ना जिल मुख्तदिर, अल्लाह की मजलिस में तो नेक लोग होंगे जिनकी अल्लाह ताला मेहमानी फरमाएगा, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी, अल्लाह उनसे मिलना चाहेगा। तो इंसान क्या कहेगा मुझे अल्लाह से नहीं मिलना, अल्लाह ही उससे मिलेगा। अच्छा याद रखिए इंसान क्यों कहेगा नहीं मिलना, इसलिए अमल ही ऐसे नहीं है, वरना तो मिलना चाहेगा। क्यों नहीं मिलना चाहेगा? वो तो झूठी माजरतें पेश करेगा ना, वो तो अल्लाह के सामने स्मार्ट एलेक्स बन के चाहेगा कि अल्लाह ताला तो यहाँ भी मुझे जन्नत दे दे जैसी दुनिया में मैंने अपनी जन्नत बना के रखी। तो ये नहीं है कि अल्लाह से मिलना नहीं चाह रहा है, तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह उससे पूछ रहे, लेकिन अल्लाह भी नहीं उस दिन पूछेगा, अल्लाह भी उसे भुला देगा जैसे उसने भुलाया। इसके लिए तिरमिज़ी में ये दुआ आती है, इसको तो आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत, अल्लाह ताला तो मेरी मदद फरमा मौत की दुखियों में और मौत की बेहोशियों में। तो ये दुआ जो है आज से पढ़े, अभी से पढ़े, तो ये थोड़ी जो वक्त आए तो उसका अचानक याद आ जाए, क्या मालूम किस हालत में मौत है इंसान की। तो आज जो पढ़ेंगे तो कल को ये इंशाल्लाह काम आएगी दुआ। चले आज इतना ही करते हैं, थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा इंशाल्लाह कर लेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।